نحمد وصلی علی رسول کریم اما بعد۔ پانچواں سوال جو لاجیکلی بن بھی رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تھا زندگی میں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور آپ نے وہ غلبہ کر کے دکھایا۔ اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پانچواں سوال یہ بنتا ہے کہ اس غلبہ دین حق کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو بھی یاد کریں۔ تو سوال اور جواب جب آپ اچھی طرح ذہن نشین ہوتے جائیں گے، آپ کو یاد ہوتے جائیں گے، تو جو امید ہے پھر آپ آگے جا کے بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو خود بخود انہی سے ہی مل جائیں گے، کیونکہ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن میں امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کا لیے بھیجا تھا، تو آپ نے وہ غلبہ کر کے دکھایا، اس کا طریقہ کار کیا سیرت میں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جواب اس کا یہ کوئی بھی پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے۔ وہ ان 4 کاموں کو ہی ہم طریقہ کار میں بیان کرتے ہیں، تاکہ جو بھی ان پہ لگ جائے اور اس کو کام کرے تو وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی مقصد پہ کام کر رہے ہیں وہ۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں بنیادی بات وہی ہے کہ غلبہ سے مراد کیا ہے۔ غلبہ سے مراد یہ ہے کہ اسلامی ریاست بنا کر پھر یہ کام انجام دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی یہ کام کرے، یہ 4 کام، اس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کر کے ایک اسلامی ریاست کا وجود، یعنی خلافت کا نظام قائم کرنا، اس کے ذہن میں پوری طرح جامعیت کے ساتھ وہ ہو، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہو۔ تو 4 کام آپ کی سیرت میں، جس پہ امت میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی بھی سیرت پڑھے گا ہر کوئی کہے گا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ 4 بڑے نمایاں کام ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ دعوت اور تبلیغ۔ دعوت اور تبلیغ کا محور جو تھے 3 باتیں تھیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے، توحید کی طرف، رسالت اور آخرت۔ اور جو لوگ ایمان لے آتا تھا، پھر آپ دوسری کے ساتھ ہی دوسرا کام شروع کر دیتے تھے، وہ تھا تعلیم، تربیت اور تزکیہ۔ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ پورے قرآن و سنت کی تعلیم، پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ معاملات چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، اس سب کی تعلیم قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو وہ تعلیم سے ہم یہ لیتے ہیں مراد کہ قرآن و سنت کی مکمل تعلیم۔ اور تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تعلیم دی، پھر اس پر عمل کر کے دکھایا، اور پھر عمل ان سے کروایا بھی، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تربیت۔ اور جو تیسرا تزکیہ، تیسری بات جو تزکیہ ہے، تزکیہ کا مطلب اس عمل کے اندر پھر اخلاص پیدا کیا، کہ تمہارا عمل اس وقت قابل قبول نہیں اللہ کے ہاں جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جو دوسرا کام آپ نے کیا وہ تعلیم، تربیت اور تزکیہ، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم، تربیت، تزکیہ میں آپ دیکھیں یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کس قدر ان کے اندر اخلاص تھا۔ ایک جنگ کے اندر، ایک لڑائی میں، آپ نے ایک بڑے بہادر یہودی کو جب شکست دے دی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا۔ اب غصہ آ کے جب وہ اس کو قتل کرنے تو اچانک چھوڑ کر اس کو الگ ہو گئے، تو سب لوگ حیران کہ یہ اس کو چھوڑ کیوں دیا۔ تو آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مجھے غصہ آیا تو میں نے اسے وار کر دینا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے اپنے غصے سے اسے مار دیا تو کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑ جائے گا، کہ تو نے تو اپنے غصے کی وجہ سے مارا تھا، تو نے تو اللہ کے دین کے لیے نہیں اسے قتل کیا تھا۔ تو چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں یہ میرے لیے مشکل نہ بن جائے قیامت کی۔ تو آپ دیکھیں اس قدر اخلاص کہ انتہائی غصے میں، اور وہ بھی جنگ میں بھی، ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ نہیں، آخرت میں مجھے حساب دینا ہے، اور اخلاص، خالص عمل میرا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے، میرا غصہ اس میں بالکل شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں آپ نے صحابہ کس طرح تربیت کی تھی، کہ صحابہ کرام کوئی بھی دنیا میں عمل کرتے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خالص اللہ کے لیے، للہیت، اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں ایمان بھی قبول کر لیا ہے، ان کی تعلیم، تربیت اور تزکیہ بھی ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ بس اب تم کافی ہے یہی کام، اب تم جنتی ہو، نہیں، کہا
تیسرا کام جو بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہے صحابہ کا، وہ یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کو ایک منظم جماعت بنایا۔ تیسرا کام تھا تنظیم۔ تنظیم اس طرح منظم کیا کہ دنیا کی کوئی فوج اتنی منظم نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر تھے۔ آپ اشارہ کرتے تو آپ وہ اپنی جانیں تک قربان کر دیتے۔ کیا دنیا کی کوئی فوج اتنی منظم ہے؟ یہاں بڑی بڑی فوجوں میں دیکھا جتنا مرضی ڈسپلن ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو نیچے سپاہی ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، فوجی جو ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے سپہ سالار سے اختلاف کرے، گالی دے، جو اکثر بلکہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جب کسی کو سزا ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلوٹ تو مار رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ گالی دیتا ہے کہ اس نے کس مشکل میں ڈالا، یہ غلط کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ایک مسلمان جو اللہ کے جو اپنا قائد ہوتا ہے، جس کی وہ اطاعت اور فرمانبرداری صرف اللہ اور رسول کے لیے کرتا ہے، تو در حقیقت وہ انتہائی کٹھن مرحلے میں بھی وہ اس کو دعا دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ لڑائی اور برا گمان نہیں رکھتا۔ تو یہ اتنی منظم صحابہ کی جماعت تھی کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی فوج اتنی منظم۔ یہ منظم کیوں کیا، تنظیم کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو آپ کے ذمہ کام تھا وہ کام اس تنظیم کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آپ نے جو پورا معاشرے کو بدلا، ایک جاہلیت کے نظام کو بدل کر اس کی جگہ ایک اسلامی نظام قائم کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں نا قائم کرنا، جو غلبہ، اس کو سمجھنا بہت اچھی طرح ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلبہ اگر نہیں آپ کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی تنظیم کے ذریعے سے، اپنے جماعت کے ذریعے سے، تو پھر اس کے بغیر وہ دین قائم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں اس بات کو کفر زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ جہاں بھی آپ غلبے کی بات کریں گے تو شیطان، حزب الشیطان کے لوگ فوراً چکنے ہو جاتے کہ نہیں، یہ نہیں ہم نے ہونے دینا۔ یہی وجہ تھی کہ قریش مکہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ڈٹ کر کی، اور اس قدر شدت اس میں مخالفت میں آ گئی کہ نہیں، یہ جو دعوت ہے اس کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، یہ ہمارا پورا نظام بدلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنظیم اس کے لیے انتہائی ضروری تھی، اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے منظم کیا جب مکہ میں کہا کفو ایدیکم، ہر طرح کا ظلم برداشت کر لیکن اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، تو روکے رکھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب مدینہ میں آ گئے اور پھر جہاد شروع ہو گیا، تو پھر جب کہا کہ قتال کرنا ہے، تو سب سے آگے بڑھ کر قربانی دینے والے بھی یہی صحابہ منظم جماعت تھی۔ تو آج بھی امت کو ایسی منظم جماعت کی ضرورت ہے۔ تو تنظیم، یہ تیسرا کام آپ۔ اچھا، اب یہ انہوں نے غلبہ بھی کر لیا، مکہ بھی فتح کر لیا، یعنی مان لیا ہے، تعلیم اور تربیت تزکیہ بھی ہو گیا، تنظیم اور منظم جماعت بھی بن گئی، تب بھی کہا کہ نہیں، آپ کا کام ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ چوتھا جو آپ کی سیرت میں بڑا نمایاں جس کو مقام ملا ہے وہ ہے الجہاد۔ آپ نے چوتھا کام جو کیا اللہ کے دین کو غالبے کے لیے، وہ تھا الجہاد۔ جہاد سے مراد، ہم یہاں یہ یاد کر لیں کہ جہاد سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم کرنا، یہ جہاد ہے۔ اگر یہ اللہ کا دین قائم ہوگا تو انسانیت کو عدل اور انصاف ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی جدوجہد کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں، مکہ میں قائم کر لیا اور کہتے کافی ہے، نہیں۔ آپ نے کہا کہ جہاں بھی اللہ کی زمین ہے وہاں پر پہنچو اور ان کو دعوت دو اسلام کی، ٹھیک ہے۔ قبول کرتے ہیں فبیہا، نہیں قبول کرتے تو ان کا ظلم کا نظام کم از کم ختم کر کے، ٹھیک ہے، ان کو انہی کے دین پہ بے شک قائم رکھو، مگر ظلم نہیں برداشت ہوگا، ظلم نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کے اندر یہ جہاد کا جو اصل جذبہ ہے، اس کے پیچھے بہت، اس کا جو اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے، اس کے پیچھے جو داعیہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی مخلوق پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ آپ کے باپ کا دشمن کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کا دشمن، اس نے آپ کے باپ کو قتل کیا اور آپ کو ان سے انتہائی نفرت ہو، تو ایک مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہو تو وہ اس پہ خوش ہو، ٹھیک ہے۔ دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ آپ کا دشمن ہے، جس سے آپ کا اختلاف ہے، لڑائی ہے، اس کو مار پڑ رہی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا چلو مار پڑ رہی ہے، بلکہ جس کو موقع ملتا ہے وہ آگے بڑھ کے وہ کہتا ہے دو چار میں بھی اس کو لگا دوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اپنا
انتقام اور غصہ نکال لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اگر آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ کافر ہے، ملحد ہے، جو بھی ہے، اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اس کو اس ظلم سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے واقعتاً وہ جذبہ جہاد موجود ہونا چاہیے۔ یہ الجہاد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی بنیاد پر پوری دنیا کو عدل اور انصاف ملا، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ انصاف اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ اگر یہ الجہاد کا عمل شروع ہو جائے، کہ اسلامی ریاست بن جائے، وہ یہ جہاد کرے اور اس کے ذریعے سے وہ دنیا سے ظلم کو ختم کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور تعلیم اور تربیت تزکیہ بھی ہو گیا، تم ایک بہت منظم جماعت بھی ہو گیا، اپنے کام بھی، اسلامی ریاست بھی بہت اچھی بنا دی، لیکن اب تم باقی جگہ پر لوگوں کو ظلم سے نہ بچاؤ، تو یہ الجہاد نہیں کرو گے تو کام مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ان چاروں باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ دین حق کے لیے طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کی سیرت کوئی بھی پڑھے، 4 بنیادی کام کیے۔ پہلا، دعوت اور تبلیغ، اس کا محور تھا توحید، رسالت، آخرت۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تعلیم، تربیت، تزکیہ۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان صحابہ کی جماعت کو منظم کیا، اور پھر وہ منظم جماعت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کیا۔ اور چوتھا کام جو آپ نے متوجہ کیا وہ یہ تھا کہ الجہاد، اور الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔